آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس صورت میں پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترمہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف کو حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زوروں کی طرح رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ یوسف ہے جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، اب تم جاؤ اور میرا کرتا لے کر جاؤ اور اپنے ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے گیا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا جو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یوسف یعقوب کو اپنے لہتے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب کے پوتوں نے کہا، تو آپ بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے لہتے جگر سیدنا یوسف کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا فرعون مصر کا لشکر؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نبی سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جمع غفیر بھی حاضر ہے اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہیں۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی اداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے، یہ سجدہ تحید تھا جو اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے آپ کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ ہوش و حرام گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔
آخر میں اہلِ مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر میں دفن کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصاص، بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔